اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب کائنات ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پروردگار عالم فرما سکتے تھے کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو دنیا چھوڑنا ہے، ہر نفس کو یہاں سے گزر کر اس اگلی حقیقی ابدی اور دائمی زندگی میں وارد ہونا ہے، داخل ہونا ہے۔ لیکن موت کے ساتھ لفظ ذائقہ کا استعمال کرنا یہ بہت بڑی فلسفی ہے اس کے ساتھ، کہ پروردگار عالم نے جب موت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ذائقہ وہی ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کہ ذائقہ یعنی ٹیسٹ۔ یہ ذائقہ کبھی شیرین ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کبھی ترش ہوتا ہے، کبھی کھٹا ہوتا ہے، کبھی متوسط ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موت کے ساتھ لفظ ذائقہ استعمال کر کے ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، یہ موت تیرے اپنے اختیار میں ہے، چاہے تو اس موت کو اپنے لیے زہر سے کھٹا بنا لے، چاہے تو اس کو شہد سے میٹھا بنا لے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی چاہے تو اس موت کو اپنے لیے زہر سے کڑوا، زہر سے کھٹا بنا لے، چاہے تو موت، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ ذائقہ آپ نے اپنا ذائقہ خود بنانا ہے، جیسا چاہیں بنا لیں۔ میں اپنی بات سے معصوم کے فرزند کی بات سے اور ان کی حدیث سے اور ان کی گفتار سے جو ہے سیمنٹ کرتا جاؤں کہ یہی وجہ تھی کہ میں مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا، یہی وجہ تھی کہ جب شب عاشور سید الشہداء نے فرمایا کہ شہداء کے نام بتائے تو ایک 13 سالہ جوان کھڑا ہوا، کہا کہ چچا جان، آپ نے تمام شہداء کے نام بتائے ہیں، کیا میرا بھی شہداء کی لسٹ میں نام ہے؟ ایک دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، تو معصوم کو اشتیاق ہوا کہ علی کا پوتا ہے، معصوم کا بیٹا ہے، ذرا امتحان ہو جائے کہ قاسم علم و معرفت کی کس منزل پہ ہے۔ تو فرمایا یا بنیا کیف الموت عندک، قاسم یہ بتاؤ، تم جو بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ چچا جان میرا شہداء کی لسٹ میں نام ہے، میرا شہداء کی لسٹ میں نام ہے، میرا شہداء کی لسٹ میں نام ہے، بیٹا یہ بتاؤ موت کیسی لگ رہی ہے؟ معصوم کے بیٹے نے فرمایا، علی کے پوتے نے دادا جیسا کلام فرمایا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا، عرض کیجئے چچا جان یا امو اہل من الاصل، چچا جان راہ خدا میں جان دینا تو شہد سے میٹھا لگتا ہے۔ راہ خدا میں جان دینا تو شہد سے زیادہ شیرین لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ موت ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو اس کو اپنے لیے شہد سے میٹھا بنا سکتے ہیں۔ موت در حقیقت پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے انسان پر۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو آج انسانیت کا یہ وقار، یہ عزت، یہ شرف، یہ ڈگنیٹی، یہ آنر، یہ ریسپیکٹ نہ ہوتی۔ یہ موت ہے جو آدمی کو عزت دار بنا دیتی ہے، یہ موت ہے جو آدمی کو عزیز بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے گھروں میں بعض لوگ کہ بعض دفعہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے فیملی ممبر، گھر والے، حتیٰ بعض دفعہ اپنی اولاد ان سے تنگ آ جاتے ہیں
ان سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ موت ان پر وارد ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، وہی جس سے رات یہ اکتائے ہوئے تھے، وہی صبح جب پتہ چلتا ہے کہ فوت ہو گیا، اس پہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اس پہ آنسو بہا رو رہے ہوتے ہیں۔ کس نے ان کو اتنا عزیز بنایا؟ کل ان سے یہ بیزار تھے، آج ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ کس نے ان کو اتنا عزیز بنایا؟ موت۔ لہذا موت احسان پروردگار عالم ہے، موت لطف خدا ہے۔ موت کیا ہے مومنین؟ موت یہ لباس اتار کر، ایک اجلا لباس پہن کر، ان محبوب ہستیوں سے ملاقات کا نام ہے جن کے عشق اور محبت میں ساری زندگی یہاں پہ تڑپتے رہے۔ گویا موت سید المرسلین سے ملاقات ہے، موت امیر المومنین سے ملاقات ہے، موت سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے کا نام ہے، موت حسنین کریمین سے ملاقات کا نام ہے۔ موت بہت بڑا احسان ہے۔ وہ جن کے عشق میں ہم پوری زندگی تڑپتے رہے، ان پاک اور بزرگ ہستیوں سے ملاقات کا نام موت ہے جو ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے جو سچے بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، جو متدین بندے ہیں، وہ موت کو اپنے لیے رحمت خدا سمجھتے ہیں اور خدا کی ذات سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، یہ جو یہودی آ کے آپ سے کہتے ہیں نا کہ نحن ابناء اللہ واحباءہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں، تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو اولاً تو ہمیں اللہ آگ میں ڈالے گا ہی نہیں، اور اگر اللہ نے ڈالا تو وہی 17 دن جتنے دن ہم نے گسالہ پرستی کی تھی، صرف 17 دن ہم کو آگ میں اللہ ڈالے گا، ورنہ نہیں ڈالے گا۔ تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان سے کہو قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اے یہودیو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم ہی اللہ کے محبوب ترین اور عزیز ترین بندے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، اس ذات سے ملاقات کی تقاضا کرو کہ جس ذات کے تم محبوب بندے ہو۔ قرآن فرماتا ہے ولا یتمنونہ ابدا، میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں ان کو پتہ ہے وہ اس قابل نہیں کہ آگے ان کو نجات دلوا سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ موت احسان خداوندی کا نام ہے، موت لطف خداوندی کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ موت در حقیقت جب ہم ہر روز دن اور رات کے 24 گھنٹے میں مجبور ہیں ایک دفعہ مر جائیں۔ یہ نیند کیا ہے؟ یہ نیند قرآن فرماتا ہے نیند نصف موت ہے، نیند نصف موت ہے۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہم ایک دفعہ ضرور واپس جاتے ہیں جدھر سے آئے ہیں، ایک دفعہ ضرور واپس جاتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہی نیند جو نصف موت ہے، موت میں اور نیند میں فرق یہ ہے کہ نیند میں سانس چلتی رہتی ہے، اور جب کوئی بیدار کرتا ہے یا خود بیدار ہوتے ہیں تو روح واپس آ جاتی ہے۔ موت میں یہ ہے کہ موت چونکہ مکمل موت ہے، اس میں نہ سانس چلتی ہے نہ روح واپس آتی، ورنہ نیند مثل موت ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ نیند کیا ہے۔ نیند کیا ہے؟ آدمی جتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، جتنا بیمار ہوتا ہے، جتنا درد میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا تکلیف میں ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو نیند آتی ہے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ جیسے ہی نیند آتی ہے آدمی فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ نصف موت ہے، جس کا نصف ایسا ہے اس کا کامل کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد۔ اس کا کامل کیسا ہوگا؟ جس کا نصف ایسا ہے اس کا کامل۔ لہذا موت تو احسان خداوندی کا نام ہے،
اگر موت اتنا بڑا لطف ہے اللہ کا تو ہم اس سے ڈرتے کیوں ہیں، اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ مومنین، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ ہم جو کچھ یہاں پہ کرنے آئے تھے اس کو چھوڑ دیا ہے، کچھ اور کرنے لگ گئے ہیں۔ جو رستہ اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا تھا ہم نے اس رستے کو چھوڑ کر اپنا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس صراط مستقیم کو مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مانگتے ہیں لیکن عملاً اس پر چلنے کی پریکٹس نہیں کرتے، جو کرنے آئے تھے وہ نہیں کرتے۔ لہذا موت، قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، شاید کوئی صورت ہو مجھے یاد نہیں ہے، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں تمام مکی صورتوں کے اندر پروردگار عالم نے موت اور قیامت کا ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موت در حقیقت انسانیت سازی کے لیے وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو پروردگار عالم نے خود بھی استفادہ اپنے بندے کے لیے۔ کوئی سورہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں موت کا اور قیامت کا ذکر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ہی ہے جو انسان کو یہ یاد دلواتی ہے کہ تو اس دنیا میں فار ایور نہیں ہے، تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ ہم اللہ کی طرف سے، ہم نہ یہاں پہ پہلے تھے نہ یہاں رہیں گے۔ جتنے بھی بزرگوار تشریف فرمائے ہم میں سے 100 سال پہلے ادھر کوئی بھی نہ تھا، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں 70-80 سال کے بعد، حتیٰ کہ جو بچے بیٹھے ہیں، ہمارے پاکستان کی اوسط عمر 55-60 سال ہے۔ 60 اگر کوئی 60 سال سے اوپر نکلتا ہے تو بہت خوش نصیب ہے، ورنہ 60-65 سال کے بعد ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں آنے والے 100 سال کے بعد ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم جدھر سے آئے ہیں واپس چلے جائیں گے، ہم اس دنیا کا مال ہی نہیں ہے اور نہ یہ دنیا ہماری ہے۔ موت انسانیت سازی کے لیے بہت بڑی نعمت خدا ہے۔ موت ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو اس دنیا کا مال نہیں۔ آپ دیکھیے جن کو موت یاد نہیں ہے وہ دنیا کو کیسے انہوں نے میدان محشر بنایا ہوا ہے۔ لوٹ ہے، مار ہے، کھسوٹ ہے، جھوٹ ہے، جی غیبت ہے، تہمت ہے، گناہ ہے، فحشائی، معاف کیجیے گا، عریانی ہے، بے حیائی ہے۔ کون سا گناہ ہے جو وہ سینہ کھول کے اور نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ موت یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، قیامت یاد نہیں ہے۔ لہذا موت انسانیت سازی کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ موت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ انسان آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہم میں سے عموماً مومنین زیارت پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو زیارت پہ جاتے ہیں وہاں پہ کسی ہوٹل میں قیام فرماتے ہیں، کبھی کوئی ایسا مومن ہے کہ جو اس ہوٹل کے ساتھ اپنا دل لگا لے، اس کے پردے تبدیل کرے، اس کو بنوانے لگ جائے، اس کے اندر طرح طرح کے جو ہے وہ خوبصورتی اور اس کا اہتمام کرنے لگ؟ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اس لیے پتہ ہے کہ یہاں مہمان ہیں، یہاں مہمان ہیں، چند دنوں کے لیے ہم آئے ہیں، ہم پارادر یہاں نہیں ہیں، یہ ہوٹل ہمارا گھر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم مہمان، ایک مہمان اتنا ہی استفادہ کرتا ہے جتنا اس میں رہنا ہوتا ہے۔ این اسی طرح موت انسان کو یاد دلواتی ہے کہ انسان تو دنیا میں مہمان ہے، تو یہاں پہ ابدی نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں ہم نے جانا ہے، جس میں ہم کو سب کو جانا ہے، اور وہ ہے عالم برزخ۔ ابھی مرنے کے بعد کوئی بھی مومن جنت دوزخ میں نہیں جاتا، اس لیے کہ درمیان میں ایک فاصلہ ہے جس فاصلے کا نام ہے برزخ۔ برزخ یعنی برزخ کی ایک شباہت اس دنیا کے ساتھ ہے، ایک شباہت آخرت کے ساتھ ہے۔ میدان محشر بہت بلند مقام ہے، میدان محشر میں داخل ہونے کے لیے برزخ میں تیاری کروائی جاتی ہے، برزخ میں روکا جاتا ہے۔ لہذا صادق آل محمد سے سوال ہوا، مولا اس دنیا میں جس میں اس وقت ہم ہیں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں جس میں یہاں سے گزر کے ہم نے جانا ہے، کیا فرق ہے؟
اس دنیا میں جس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں اور جس دنیا میں موت کے بعد ہم نے جانا ہے، کیا فرق ہے؟ مولانا نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں اور اس دنیا میں فرق ہے، جیسے شکم مادر میں اور اس دنیا میں فرق ہے۔ شکم مادر اس دنیا کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، کس قدر چھوٹا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح شکم مادر کے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، شکم مادر اس دنیا کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اسی طرح یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں چھوٹی ہے جس میں ہم نے مر کر جانا۔ بہت وسیع دنیا ہے، بہت حسین دنیا ہے، بہت عظیم اور ہر درد سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے پاک دنیا ہے جس دنیا میں ہم نے گزر کے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر خودکشی کو تیری ذات نے حرام قرار نہ دیا ہوتا، میں سب سے پہلا انسان میں ہوتا جو تجھ اللہ سے ملاقات کا مشتاق تھا اور تیرے پاس آ جاتا۔ یہ خودکشی ہے کہ جو حرام ہے، جس طرح کسی دوسرے کی جان لینا حرام ہے، اسی طرح اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لیں۔ لہذا یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں بہت محدود ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ امتحانات کی جگہ ہے، یہ تکلیفوں اور مصائب کا گھر ہے، خصوصاً مومنین کے لیے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر تم ہمارے خاندان نبوت کے ساتھ وابستہ ہو اور ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ہمارے شیعہ ہو، ہماری دہلیز پہ آ گئے ہو، اپنی کمر مصیبتوں کے لیے باندھ لو، اس لیے کہ ہمارا راستہ مشکلات اور مصائب کا راستہ۔ مومنین کے لیے یہ دنیا دار المصیبہ ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ میں یہاں پہ یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مصیبت کیا ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں اور بلائیں جو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ بلا در حقیقت خود اپنی ذات میں لطف خدا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب مولوی بلایا کہ حضور بھائی نے ہر چیز کو جس سے ہم ڈرتے تھے اس کو یہ جو ہے اوکے کرتے جا رہے ہیں، اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جی خود موت اور پھر یہ جو بلائیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں ہمارے اوپر دنیا میں نازل ہوتی ہیں، یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں اور یہ مصائب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو مصائب سے دوچار کیا ہے، اپنے انبیاء کو مصائب سے دوچار کیا ہے۔ کون سا نبی ہے جس کو اپنی زندگی میں مشکلات نہیں آئی؟ جناب آدم کو کیا مشکل نہیں آئی؟ جناب نوح کو مشکل نہیں آئی؟ جناب یعقوب کو مشکل نہیں آئی؟ اتنے روئے فراق یوسف میں کہ قرآن فرماتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ جناب یوسف کو مشکلات میں نہیں مشکلات، کوئی جس قدر جتنا خدا کا عزیز ہوتا ہے، خدا اتنی بڑی مشکلات اس کی طرف بھیجتا ہے، اور یہ مشکلات احسان خدا ہے۔ ہمارے فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس تکلیفیں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اذیت کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ دنیا کی اس دوڑ میں، دنیا کی اس تیز رفتاری اور زندگی میں بعض دفعہ ہم ذات خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب غافل ہو جاتے ہیں تو یہ مصیبت آتی ہے، ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے خدا سے واصل کر دیتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مصیبت، بلا، بیماری انسان کو متوجہ کرتی ہے، عبد خدا دنیا سے دل نہ لگانا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، پرانے، آج تو ماشاءاللہ قالینیں بچ گئی ہیں، پرانے زمانے مسجدوں میں صفیں بچتی تھی، صفیں ہوتی تھی، بہرحال سارے بزرگ تشریف فرمائے، سبھی نے دیکھی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بچائی ہیں، ابھی بھی بہت ساری مساجد میں صفیں ہی ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ بچے آتے تھے، ہم آتے تھے، پاؤں کے ساتھ تھوڑی مٹی ہوتی تھی، گرد ہوتی تھی، ریت ہوتی تھی، وہ صفوں بھی جم جاتی تھی۔ تو کیا کیا جاتا تھا، 8ویں دن، 10ویں دن، 15ویں دن سب کو اٹھاتے تھے، ادھر سین میں کھڑا کر کے ایک ڈنڈا پکڑ کر کے کیا کرتے تھے، سب کو جھاڑتے تھے، تاکہ کیا ہے، وہ جو گرد سب کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ نیچے گر جائے۔ اس ڈنڈے سے مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو کوٹ رہے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ سب کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بر نمد چوبی کے آن را
فرد زد بر نمد آن را نزد بر گرد زد، کہ مطلب یہ ہے کہ اس صف کے اوپر جو چوب کہتے ہیں لکڑی کو، صف کے اوپر جو لکڑی مار رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ صف کو کوٹا جا رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر جو گرد پڑ گئی ہے، جو خاک پڑ گئی، جو مٹی پڑ گئی ہے، اس کو اتارا جا رہا ہے۔ کام مصیبتیں اور بلائیں اور مشکلات اسی لیے آتی ہیں کہ جب ہمارے دل پر گناہوں کا گرد پڑ جاتا ہے، پروردگار مصیبت دے کے اس گرد کو اتار دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی جتنا عزیز ہے خدا کا اتنی اس کے پاس بڑی مصیبت آتی ہے۔ جناب ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، گلے پہ چھری چلائی، اپنی جانب سے خلیل خدا چھری چلا چکے تھے کیونکہ آنکھ پہ پٹی تھی، حضرت ابراہیم چھری چلا چکے تھے، مطمئن تھے کہ اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل ساتھ کھڑے ہیں، اسماعیل بچ گئے، گھبرا کے کہا پروردگار میری قربانی پسند نہیں آئی، میری قربانی پسند نہیں آئی۔ خدا نے فرمایا ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، فَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تیری قربانی پسند ہے، چونکہ تو میرے مصطفیٰ کے درجے سے کم لیول کا نبی ہے، اس قربانی کو اور اس مصیبت کو میں نے مؤخر کیا ہے نبی محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین پر۔ فَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم بڑی مصیبت میں مصطفیٰ کو دوں گا، تیرے لیے چھوٹی مصیبت ہے، اس لیے کہ آپ کا رتبہ مصطفیٰ سے کم ہے۔ پھر عرض کی کہ پروردگار اگر میں چاہوں کہ اس مصیبت کا ثواب حاصل کروں کہ جو تو نے اپنے نبی کے بیٹے کے لیے مؤخر کر دی ہے تو میں کیا کروں؟ خدا نے فرمایا حسین کا ذکر کر اور حسین کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہا، ان پر گریہ کر، اس قربانی کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کوئی جتنا عزیز ہوتا ہے خدا کا اتنی بڑی مصیبت اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں پچھلے تمام انبیاء پہ آئی ہیں وہ ساری اکٹھی کر لی جائیں تو میں مصطفیٰ پہ آئی، میں مصطفیٰ پہ آئی، لہذا مصیبت لطف خدا ہے، اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہماری جانب توجہ ہی نہیں ہے، خدا ہماری جانب متوجہ ہی نہیں ہے، پروردگار کو ہماری طرف توجہ ہی نہیں ہے، لہذا مصیبت لطف خدا ہے، موت لطف خدا ہے، موت بہت بڑا احسان پروردگار عالم ہے۔ روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے سامنے جب آتے ہیں تو عزرائیل کے حسن کو اور جمال کو دیکھ کر یہ مومن خوش ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل بڑا وحشت ناک ہے، بڑا ڈرانے والا، اس کی شکل ہے، یہ نہ، بالکل جناب اسرائیل کی شناخت کے بارے میں یہ غلط انفارمیشنز ہیں۔ جناب اسرائیل اولو العزم ملک ہیں خدا کے، اولو العزم فرشتے ہیں، جیسے جناب جبرائیل ہیں، جیسے جناب اسرافیل ہیں، جیسے جناب میکائیل ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ روایت بتاتی بعض دفعہ ان کے حسن جمال میں کھو کر یہ روح خود بخود ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب سلمان فارسی صاحب ایمان سلمان محمدی ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک لوہاروں کا بازار تھا، معاف کیجیے، جہاں پہ لوہار اپنے لوہے کا کام کرتے تھے، تو ایک لڑکا، ایک جوان لڑکا اچانک گلی میں جاتے ہوئے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جناب سلمان نے دیکھا بہرحال مومن کسی کی مصیبت کو دیکھ کے پیچھے نہیں کھڑا رہتا، مومن اس کے اوپر آتا ہے، اس کی اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جناب سلمان دوڑ کے آئے، اس جوان کے سرہانے پہنچے، جناب سلمان کو لگا کہ یہ مر رہا ہے، یہ مر رہا ہے۔ جیسے ہی جناب سلمان نے اس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اس جوان نے آنکھیں کھولی۔ سلمان فارسی نے پوچھا کہ جوان آپ کو کیا ہوا؟ میں جب اس بازار سے گزرا ہوں تو کچھ لوہار لوہے کے اوپر دوسرے لوہے کی ہتھوڑے مار رہے تھے، جب یہ ہتھوڑے کے لگنے کو میں نے دیکھا تو مجھے جہنم کے گرز یاد آ گئے کہ قرآن فرماتا ہے جہنم میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا، جیسے ہی وہ گرز یاد آئے میں اس کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم کے ساتھ جہاں سے اس عالم سے جب گزر کے اس عالم میں اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ نا، اللہ کے اولیاء اولو العزم نیک بندے
اسی دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، عالم برزخ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ لہذا جناب سلمان نے پھر جناب عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مومن کو جناب عزرائیل کی زیارت ہوتی ہے، مومن کو عزرائیل علیہ السلام خود آ کر بتا دیتے ہیں۔ جناب عزرائیل سے جناب سلمان نے پوچھا، روایت ہے اصول کافی میں کہ جناب سلمان نے پوچھا کہ عزرائیل یہ بتا کہ جب تو روح قبض کرنے آتا ہے تو کیا مومنین کے اوپر کچھ رحم کرتا ہے، کچھ مہربانی کرتا ہے؟ کہا سلمان مجھے قسم ہے ذات کبریا کی جس کی قبضہ قدرت میں عزرائیل کی جان ہے، میں خود مومن کے پاس آ کے اس کے کان میں کہتا ہوں شہادتین کہہ لے، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، تاکہ دنیا سے مومن ہو کے مرے۔ میں اس کے کان میں خود آ کر القاء کرتا ہوں۔ عزرائیل نے پھر فرمایا سلمان نہ فقط اس کے کان میں یہ کہتا ہوں کہ شہادتین پڑھ لے، بلکہ شیطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور شیطان کو موقع نہیں دیتا کہ اس مومن کے اوپر آخری وقت میں حملہ کرے اور اس کو دنیا سے بے ایمان کر کے موت کی طرف بھیجے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو شیطان مثلا بتایا گیا ہے کہ اس قدر جب سکرات مرگ لگتی ہے، موت کی سے پہلے سکرات لگتی ہے، یعنی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اس وقت ابلیس آ جاتا ہے، جو آپ کی پسندیدہ ترین چیز ہے جس سے حد درجہ ہم دنیا میں پیار کرتے ہیں، اسی کو آپ کے سامنے میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے اس سے پیار ہے، یہ چاہتے ہیں۔ بعض کو مثلا پیاس لگی ہوتی ہے، جام لے کے آ جاتا ہے شربت کا، پیاس لگی ہے نا، یہ شربت پی لے اور جیسے تیری جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دے۔ ادھر ہی وہ بندہ اگر اس کو محمد و آل محمد کا سہارا نہ ہو، ادھر ہی وہ اپنی ساری نیکیاں دے کر ابلیس کو وہ جام پیتا ہے، نہ اس کی پیاس بجھتی ہے، نہ اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ فرمایا کہ سلمان میں فقط مومن کے کان میں آ کر اس کو شہادتین کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ ابلیس کے آگے بھی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ مومن پہ حملہ آور نہ ہو۔ پھر بہار الانوار میں بھی ہے اور اصول کافی میں بھی ہے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علامہ کلینی فرماتے ہیں کہ یا محمد بن یعقوب کلینی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مرتا ہے تو شہردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اسی وقت عین اسی وقت اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عین اسی وقت زیارت کرتا ہے جب نور اہل بیت کو دیکھتا ہے، پھر اس کی روح اس کے وجود سے خود بخود باہر آ جاتی ہے، اس کے وجود سے خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، فارسی زبان میں ہے، اور لکھنے والے نے اس کتاب کو دو اساسوں اور دو مصادر اور دو منابع کی بنیاد پہ لکھا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے ہاں میرے خیال سے اس کتاب کا جو ترجمہ اردو میں ہوا ہے روحوں کا سفر کے نام سے ہوا ہے، کتاب ہے کتاب کا نام ہے سیاحت غرب، بہت اچھی کتاب ہے۔ کہ یہ کتاب کے جو آتھر تھے یہ شہید مرتضیٰ مطہری کے ساتھ رابطے میں تھے، شہید مرتضیٰ مطہری اور یہ لوگ ہم زمان تھے۔ شہید مرتضیٰ نے فرمایا کہ آغا جان آپ نے یہ کتاب پہلے لکھ دی، بہت اچھی کتاب ہے، موت کے بارے میں بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو PDF چاہیے ہو تو انشاءاللہ میرا نمبر حضور بھائی کے پاس ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں، بہت پڑھنے والی کتاب ہے۔ آج کی گفتگو میں اگر ہم یہی لے کے چلے جائیں کہ ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے سیاحت غرب، ہم مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ خوب اس کتاب میں علامہ شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا کہ آپ نے پہلے ہی لکھ دیے اگلے سارے حالات کے مرنے سے لے کر تو قبر، قیامت، برزخ، محشر، جنت، دوزخ، سارے حالات آپ نے ادھر ہی بیٹھ کے لکھ دیے۔ یہ کہاں سے ساری روایتیں لی؟ انہوں نے کہا 2 جگہ سے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک جو معصومین نے فرمایا ہے اور قرآن میں آیا ہے، دوسرا یہ کہ خود مجھ کو پروردگار عالم نے دکھایا ہے، خود مجھ کو دکھایا ہے۔ لہذا کتاب کا آغاز بھی یہاں سے ہوتا ہے کہ میں مر گیا، کہتے ہیں میں مر گیا، جیسے ہی میں مرا تو کیا ہوا؟ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے معصومین آئے ہیں اور معصومین کے پیشہ پیش
چند ہستیاں آئی ہیں جن میں ایک ابو فضل العباس ہیں، ایک حضرت علی اکبر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو دیکھا تو حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ پیچھے ادب کا سر جھکا کے کھڑے تھے۔ تو میں نے جب ان پاک اور بزرگ ہستیوں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میں خود اپنی آنکھوں سے پروردگار نے مجھے دکھایا ہے، میں نے ان اساسوں اور ان مصادر کی بنیاد پہ کتاب لکھی ہے سیاحت غرب۔ کہا کہ جب میں نے حبیب آگے بڑھے، حبیب سے میں نے پوچھا حبیب یہ ہستیاں کون ہیں؟ کہا یہ ابو فضل العباس ہیں، یہ علی اکبر ہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ان شہداء کی زیارت ہو رہی ہے مجھے۔ حبیب نے کہا کہ ان شہداء کی اور بزرگ ہستیوں کی زیارت آپ کو نصیب ہو، لیکن جناب زینب نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جناب زینب نے بھی اس کتاب آپ پڑھیے گا، کتاب بڑی انٹرسٹڈ کتاب ہے۔ جناب زینب نے بھی کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں رونے کے آنسو بہاؤں یا خوشی کے آنسو بہاؤں، علی کی بیٹی کا مجھ کو سلام۔ کہا بی بی فرما رہی تھی کہ ہم کو بھولا نہیں ہے وہ جو ہماری مجلسوں میں بیٹھ کر ہم پر گریا کرتے تھے، ہم کو بھولا نہیں ہے وہ جو آپ ہمارا ماتم کرتے تھے بھائی کا، ہمیں یاد ہے، آج بھی یاد ہے، میرا آپ پر سلام ہو۔ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ابو فضل العباس اور حضرت علی اکبر نے لباس رزم پہنا ہوا ہے، لباس رزم پہنا ہوا ہے۔ میں نے حبیب سے پوچھا حبیب یہ علی اکبر اور حضرت عباس نے جنگی لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ آغا یہ پاک ہستیاں جب دنیا میں تھیں تو ان کا ارادہ اس کائنات سے وسیع تھا، بزرگ تھا، کہ اس دنیا میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان کے ارادے کو اپنے اندر تحمل کر سکے، لہذا ان کا وہ ارادہ ابھی تک اسی طرح باقی ہے کہ جنگی لباس میں، اب بھی جنگی لباس میں ہے کہ پروردگار ان کو موقع دے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ یہ زمین پر جہاد کریں۔ یہ پاک اور بزرگ ہستیاں کہتے میں نے مزید دیکھا تو دیکھا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جس کے گلے کے نیچے ایک سرخ رنگ کا نشان ہے۔ میں نے کہا کہ حبیب یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے علی اصغر ہیں۔ میں نے کہا یہ گلے کے نیچے نشان کیا ہے؟ کہا یہ نشان وہ تیر کا ہے، شہید کا خون ہے، یہ خون پاک ہے، ابھی تک اس کا نشان باقی ہے گلے کے نیچے، ابھی تک اس کا نشان باقی ہے۔ لہذا موت احسان پروردگار ہے، موت لطف الہی ہے، اس موت کے بعد جو انعام ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میں نتیجے پہ آؤں اور اپنی ذہنتیں آپ کی تمام کروں۔ مومنین، ایک یہ کہ اس دنیا سے گزر کر جس دنیا میں جانے والے ہیں وہ دنیا بڑی وسیع ہے، دوسرا یہ کہ جن ہستیوں کے پاس جانے والے ہیں وہ ہستیاں ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والی ہیں۔ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے پاس جو ذرہ برابر محبت ہے یہ ان کی محبت سے عقد کیا ہوا ایک ہدیہ ہے۔ ماں باپ کی محبت ذرہ برابر بھی محبت اہل بیت کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ محبت غریزی ہے جو ماں باپ ہم سے کرتے ہیں، غریزی محبت ہے، حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت محبت الہی ہے، وہ محبت الہی ہے۔ جیسے خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے ویسے ہی اہل بیت اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت پاک ہے جو محمد و آل محمد ہم سے کرتے ہیں، ان پاک ہستیوں کے پاس جانے والے ہیں۔ پس پھر یہ جو موت کا ڈر ہے یہ کیا ہے؟ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ موت کا ڈر بذات خود لطف خدا ہے۔ یہ جو موت کا خوف ہے یہ اپنی ذات میں احسان خدا بندی ہے۔ اگر یہ موت کا خوف نہ ہو تو آپ دیکھیں انسان کی کس طرف چلا جائے گا۔ موت ہی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھتی ہے، موت ہی ہے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی اور انسان کو یاد دلواتی ہے کہ انسان اس دنیا پہ جو کچھ کر رہا ہے آگے چل کر اس کا حساب کتاب ہونا ہے اور تو نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اور برزخ، ہم یہاں سے جانے کے بعد، موت کے بعد برزخ میں جاتے ہیں، ہر روح برزخ میں جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کائنات کا آخری انسان نہ مر جائے ہم سارے برزخ میں رہیں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس کے بعد
جب قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ سور دو طرح کے پھونکے جائیں گے۔ ایک سور اس لیے پھونکا جائے گا کہ جس سے کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے سور کے پھونکنے سے فنا ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم آگ کو بجھانے کے لیے بھی پھونک مارتے ہیں، آگ کو جلانے کے لیے بھی پھونک مارتے ہیں۔ آگ کو دیا وغیرہ بجھانا ہے، کندیل بجھانی ہے، چراغ بجھانا ہے، پھونک مار کے بجھا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے، ایک دفعہ پھونک مار کے جب آگ بجھ جاتی ہے تو پھونک مار کے اس کو جلایا جاتا ہے۔ تو سور دو دفعہ پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ یہ کہ سور پھونک کر ہر شے جو کائنات میں ہے وہ مر جائے گی۔ یہ جو ہم برزخ میں جاتے ہیں، کیوں برزخ میں روکا گیا ہے ہمیں؟ اس لیے برزخ کی زندگی بھی اسی زندگی کی طرح ہے جیسے یہ زندگی ہے۔ وہاں پہ وادیاں ہیں، وہاں پہ گھاٹیاں ہیں، ایک وادی صلاۃ ہے، ایک وادی صوم ہے، ایک وادی زکوٰۃ ہے، ایک وادی حج ہے، اسی طرح ایک وادی صداقت ہے، ایک وادی شجاعت، عبادت، وادیاں ہیں۔ اگر کوئی نمازی تھا جیسے ہی وادی صلاۃ میں جائے گا ایسے ہی لگے گا جیسے جنت میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی روزے رکھتا تھا احترام ماہ رمضان کر جیسے ہی وادی صیام میں جائے گا ایسے لگے گا جیسے جنت میں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں موت اور قبر مومن کے لیے جنت کی خوشخبریوں میں سے پہلی خوشخبری ہے، اور دشمن اہل بیت کے لیے، منافق کے لیے جہنم کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے۔ اگر بے نماز تھا جیسے ہی وادی صلاۃ میں جائے گا اس کو جہنم لگے گی، جہنم لگے گی۔ لہذا کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ہم دنیا میں کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے برزخ میں روکا ہوا ہے کہ وہ جتنا ثواب ہے وہ ہمارے شامل حال ہو جائے گا۔ وہ جو پیچھے ہم نے نیک کام کیے تھے وہ ہمیں ادھر بھی ہمارے جو پیچھے سے نیک، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اولادیں کر سکتی ہیں۔ اولاد کیوں مانگتے؟ اسی وقت کے لیے مانگتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے کیونکہ آیا ہوں تو یہ عرض کیے دوں آپ کو، جوان بھی تشریف فرمائیں۔ اولاد والدین کی فرما بردار اور نافرمان، ان کے زندہ یا فوت ہو جانے کے بعد زندہ ہونے میں یا فوت ہونے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اولاد زندگی میں بھی فرما بردار ہو سکتی ہے، والدین کے مرنے کے بعد بھی فرما بردار ہو سکتی ہے۔ بہت ساری اولادیں ایسی ہیں جو زندگی میں فرما بردار رہی ہیں لیکن والدین کے مرنے کے بعد نافرمان ہو گئی، آ کے والدین ہو گئی ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہی دفن کر کے آئے بھول گئے، کبھی ان کو یاد نہیں کیا۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں قم میں تھا اور تفسیر لکھ رہا تھا، تفسیر المیزان۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر لکھنے میں اس قدر میں گم ہو گیا کہ میں دنیا کی ہر چیز کو بھول گیا۔ ایک دفعہ علامہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا الہی طباطبائی۔ الہی طباطبائی کا خط آیا علامہ کو، وہ اپنے آبائی گاؤں میں رہتے تھے، 3 دن لگتے تھے خط آنے میں۔ خط آیا علامہ کو کہ محمد حسین، علامہ کا نام محمد حسین طباطبائی، محمد حسین عالم برزخ میں بابا آپ سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ عالم برزخ طباطبائی، علامہ طباطبائی، مفسر قرآن، عارف باللہ، مکمل علم عرفان کی ان منزلوں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ جو قرآن میں ہے نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے جب یہ کائنات کی چیزیں اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتی ہیں ان کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس درجے پہ پہنچے ہوئے طباطبائی، کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ لہذا علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ واقعاً ایک عرصہ گزر گیا، میں نے اپنے والد بابا بزرگوار کو یہاں سے کچھ نہیں بھیجا، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہا پروردگار یہ میں نے جو تفسیر لکھی کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، یہ میری ادنا سی کوشش، اگر تیری ذات کو قبول ہے اس کا ثواب میرے بابا کی روح کو پہنچا دے۔ ابھی یہ کہا، علامہ کو فرصت نہ ملی کہ خط لکھے اپنے بھائی کو الہی طباطبائی، وہ مشہور نہیں ہوئے لیکن وہ بھی آیت اللہ تھے الہی طباطبائی، کہ فرصت نہیں لگی کہ خط لکھے، لیکن ان کے دل میں تھا کہ میں خط لکھوں گا۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ دوسرا خط آ گیا۔ کہا علامہ بابا جان عالم برزخ میں آپ سے راضی ہو گئے، آپ کے لیے دعا گو۔ بابا جان عالم برزخ، یہاں سے بیٹھ کر وہ لوگ عالم برزخ کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان کی حال احوال کا معلوم کر لیتے ہیں۔ لہذا کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں فرما بردار ہوتی ہیں، مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتی ہیں۔ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں نافرمان ہوتی ہیں، مرنے کے بعد فرما بردار ہو جاتی ہیں۔
والدین وہاں سے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اس عالم سے بیٹھ کر ادھر دعا کرتے ہیں والدین۔ خدا شاہد ہے مومنین، روایت مستند روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ ادھر ادھر کے فقیروں اور درباروں پہ جانے کی بجائے والدین زندہ ہیں تو 40 دن ان سے دعا کروا لیں، اگر فوت ہو گئے تو 40 دن قبر پہ جا کے ان سے دعا کریں، ان کی قبر پہ جاتے رہیں۔ اگر حاجت پوری نہ ہوا کہ مجھ کو بتا دینا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ موت احسان پروردگار، موت لطف خدا۔ اور امیر کائنات نے فرمایا کہ مومنین، قیامت کا دن یوم الحسرہ ہے، موت یوم الحسرہ ہے، ہر بندہ حسرت کرے گا۔ حسرت کیا ہے؟ حسرت یہ ہے کہ مثلا کل میرا پیپر تھا، میں رات ایک بیٹھ کے کویسچن دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہے یہ سوال لیکن اس کو پڑھا نہیں، میں نے اس کو غیر اہم سمجھا، میں نے کسی اور سوال کے پیچھے لگ گیا۔ جیسے ہی اگلے دن پیپر میں گیا، پہلے نمبر پہ وہی سوال آیا پڑا تھا۔ کمرہ امتحان میں جیسے ہی جا کے بیٹھا، دیکھا پہلے، اب کیا ہوگا؟ اب سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ موت یوم الحسرت ہے، قیامت یوم الحسرت ہے کہ جب ہم اس دنیا سے گزر کے اگلی دنیا میں جائیں گے، حسرت کریں گے کاش ایک صلوات اہل بیت پہ اور بھی پڑھنی ہوگی۔ اللہ کاش میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں جو غفلت میں وقت، حتیٰ کہ مومنین بھی حسرت کریں گے، مومن اس بات پہ حسرت کریں گے کہ ایک لمحہ ضائع کیوں کیا، گناہ گار اس بات پہ حسرت کریں گے کہ خدا کا راستہ کیوں چھوڑ دیا۔ ہر کوئی حسرت کرے گا، ہر کوئی حسرت کرے گا۔ لہذا امیر کائنات فرماتے ہیں یہ عالم جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ ہر عالم سے افضل ہے، یہ عالم آب و گل سے افضل ہے، یہ عالم زر سے افضل ہے، یہ عالم ارواح سے افضل ہے، یہ عالم عہد و میثاق سے، یہ سارے عالم وہ ہیں جو ہم گزار کے آئے ہیں یہاں پہ۔ یہ عالم بھی فارور نہیں ہے، یہ عالم رحم مادر اور صلب پدر سے افضل ہے، یہ عالم جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ عالم برزخ سے افضل ہے، یہ عالم محشر سے افضل ہے، یہاں تک کہ یہی دنیا عالم بہشت اور جنت سے بھی افضل ہے۔ وہ علی جو دنیا کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، یا دنیا یا دنیا یا دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجعۃ فیہا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کہ جن کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہی علی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جنت سے بھی افضل ہے۔ کیسے؟ اس طرح کے مومنین، یہ دنیا جنت سے افضل اس طرح ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ذرہ برابر نیکی کریں گے، ہمارا درجہ بلند ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ جو ذرہ برابر نیکی کے بعد درجہ بلند ہونا ہے، یہ سہولت ہم کو جنت میں میسر نہیں ہے، برزخ میں میسر نہیں ہے، یہ یہیں پہ میسر ہے۔ بہرحال حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو بچے تھے وہ اس قدر بچے تھے کہ جناب علی اصغر کی طرح تھے، اور جو بوڑھے تھے وہ اس طرح بوڑھے تھے کہ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کے کہا آقا مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلم آپ میرے نانا کے صحابی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ مسلم کی آنکھوں کے پپوٹے لٹک کر آنکھوں پہ آ چکے تھے، بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، کہ مولا نے فرمایا کہ اس عمر میں جہاد نہیں ہوتا۔ کہا آقا اسی دن کے لیے تو خدا سے زندگی مانگی تھی، اسی دن کے لیے تو خدا سے زندگی مانگی تھی، آقا مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ روایت بتاتی کہ جیسے مسلم کا قبضہ شمشیر پہ ہاتھ آیا، ضعیفی رخصت ہو گئی، جوانی واپس آ گئی، ضعیفی رخصت ہو گئی، جوانی واپس آ گئی۔ حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں چند شہداء ایسے ہیں کہ جن کے جنازے پہ روئے ہیں۔ ایک علی اکبر کے جنازے پہ روئے ہیں، علی اکبر کے جنازے پہ فرمایا اکبر آپ کے بعد میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، علی اکبر کے جنازے۔
ایک عباس کے جنازے پہ روئے، فرمایا عباس آپ کے بعد الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جیسے ہی عباس کا جنازہ اٹھانے لگے اور جنازہ نہ اٹھایا اور خالی مشکیزہ لے کر واپس آ گئے حسین، تو پہلا کام حسین نے یہ کیا، خیام میں گئے اور عباس کے خیمے کا جو ستون تھا وہ اکھاڑ دیا۔ جیسے ہی خیمے کا ستون اکھاڑا، زینب نے کہا واہ مصیبتا واہ حجابا، بیویوں اب تمہارے پردے کی ضامن میں نہیں ہوں، اب اس لیے کہ میرا بھائی عباس شہید ہو گیا۔ واہ حجابا واہ مصیبتا واہ غربتا، بیویوں عباس کے بازو کٹ گئے۔ دوسری جگہ جہاں پہ حسین روئے ہیں، تیسری جگہ حسین علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھے، ایک غلام تھے جو سیاہ رنگ کے تھے، جان حبشی تھے۔ جان کو حسین علیہ السلام نے فرمایا جان آپ نے لمبا عرصہ ہمارے ساتھ گزارا ہے، آپ غلام ہیں، غلاموں پہ جہاد واجب نہیں ہوتا، آپ کو اجازت دیتا ہوں اپنی زندگی بچا کے چلا جا۔ کہتا ہے فرزند رسول اس لیے مجھے یہاں سے بھیج رہے ہیں کہ میرا خون سیاہ ہے، میرا خون سیاہ ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا خون بطول کے بچوں کے خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ حسین علیہ السلام نے اس غلام حبشی کی معرفت کا اندازہ لگایا۔ حسین نے فرمایا جا جان تجھے اجازت ہے میدان میں جا۔ جب جان میدان میں جانے لگا، حسین نے فرمایا پروردگار جان کے خون سے وہ خوشبو آئے کہ جو میرے اپنے اہل بیت کے خون سے خوشبو آتی ہے۔ روایت بتاتی جان کو جب حسین نے میدان میں بھیجا، حسین زار زار روئے، زار زار روئے۔ تیسری جگہ پہ یہاں پہ حسین علیہ السلام روئے۔ میں کہتا ہوں میرے مولا آپ سب کو روئے، آپ سب کو روئے۔ امیر المومنین بھی روئے، ابھی مولا کی مصیبت کے دن آنے والے ہیں، امیر المومنین بھی روئے، خصوصاً اس وقت روئے جب گھر میں لائے گئے، اور گھر میں لائے گئے تو اپنی بیٹیوں پہ نظر پڑی، میرے مولا رو پڑے۔ جب امیر المومنین گھر میں لائے گئے، ضربت سر میں لگی ہوئی تھی اور علی روئے، اس وقت میں اور حسین کی مصیبت میں ایک فرق تھا، حسین کا سر بھی کٹا اس عالم میں کہ جب سجدے میں تھے، امیر المومنین کو بھی ضربت لگی اس عالم میں کہ جب سجدے میں تھے۔ فرق کیا تھا؟ جب امیر المومنین سجدے میں تھے اور ضرب لگی سر میں، امیر المومنین کا اپنی گھر کی جانب سے خطرہ نہ تھا کہ ابھی میرے خیموں کو آگ لگنے والی ہے، ابھی میرے خیموں، لیکن جب حسین کی گردن کٹنے لگی، اپنی آنکھ سے سر چہرہ پھیر کے خیموں کی طرف دیکھتے تھے، ابھی آگ تو نہیں لگی ہے، ابھی خیموں میں فوج اشکیا داخل تو نہیں، ابھی تک میری بہن زینب کے سر پہ چادر باقی ہے یا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہراء، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ پالنے والے ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، ہمارے لیے موت کو آسان قرار دے، محمد و آل محمد کی زیارت قرار دے، اس دنیا کو ہمارے لیے بہت نعمت اور برکت قرار دے۔ دنیا کی 4 روزہ زندگی جو اس دنیا میں ہے، ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ذات ہم سے چاہتی ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہر سانس اپنی ذات کی اطاعت اور فرما برداری میں لینے کی توفیق عطا فرما۔